إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. اللہ تعالیٰ نے انسان پر انگنت لاتعداد انعامات فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے انسان کو نوازا، اگر وہ شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پر نعمتیں فرمائی ہیں، ان نعمتوں کی قدر و منزلت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس شخص کو دیکھے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہوئی ہے. پھر احساس ہوتا ہے. یا وہ نعمت چلی جائے، کھو جائے. مثلا ایک شخص ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے،
سے معلوم ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے. یا اللہ نہ کرے کسی کا جوان نوجوان بیٹا یا چھوٹی عمر میں بیٹا فوت ہو جائے، آئی ہوئی نعمت چلی جائے، پھر جب وہ نعمت چلی جاتی ہے پھر اس انسان کو اس نعمت کی قدر و قدرت کا قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور یہ بھی بتا دیا کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اے لوگوں، تم پر جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں مکمل فرما دی، ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں. یہ قرآن ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے. زبان کے ذریعے انسان اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتا ہے، دوسروں کو بتا سکتا ہے جو بھی اس کے دل و دماغ میں جو بات آئی، جو بات اس نے سوچی اپنے ذہن میں، جو بات کہنا چاہیے سامنے والے کو، وہ آسانی سے سامنے والے کو وہ بات کہہ سکتا ہے. اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے بار بار تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. اے انسان ذرا غور کر، سوچ، ہم نے تجھے آنکھیں عطا نہیں فرمائی، بولنے کے لیے زبان عطا نہیں فرمائی، اور ہونٹ جو تمہارے چہرے کی خوبصورتی اور زینت ہے وہ عطا نہیں فرمائی. ان نعمتوں کی قدر و منزلت ان سے پوچھئے جو ان نعمتوں سے محروم ہے. نبینا شخص سے پوچھئے آنکھوں کی کیا قدر و قیمت ہے، کسی گنگے سے پوچھئے جو بول نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے جس کا نام سورۃ الملک ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 30 آیتوں پر مشتمل سورت کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی. اور رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے سونے سے پہلے. یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے. فرما دیجیے قُلْ هُوَ الَّذِي، وہی ہے انشاءکم جس نے تمہیں پیدا فرمایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سننے کے لیے تمہیں قوت سماعت عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی، قوت بصارت عطا فرمائی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل عطا فرمایا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے پوچھئے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کر رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے، ان کو بولے یہ بتائیں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری قوت سماعت تم سے لے لے، اللہ تعالیٰ تمہیں بصارت سے محروم کر دے، آنکھوں کی بینائی سے محروم کر دے،
اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، دلوں کو بند کر دے۔ دل کا جب ایک وال بند ہوتا ہے کتنے پیسے لگ جاتے ہیں، بس اور ساری جائیداد چلی جاتی ہے ایک وال کے بند ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بند کر دے، تمہاری قوت سماعت، قوت بصارت تم سے لے لے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، بتاؤ اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ چیزیں تمہیں عطا کر دے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہم لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں ان کو بتاتے ہیں بار بار تلاوت کر کر کے، تاکہ لوگ سمجھیں اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ تو عرض کر رہا تھا انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے، زبان۔ اس زبان کے ہم پر حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، سب سے پہلا حق سورۃ الاسراء میں، قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، میرے بندوں سے فرما دیجیے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرے بندوں میں سے کوئی میرا بندہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ ادا کرے، وہ کیسا کلمہ ہو، قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، سب سے بہترین بات۔ احسن یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یہ مقابلے کے لیے آتے ہیں۔ سب سے اچھی بات، جب بھی اپنی زبان سے کوئی کلمہ ادا کریں، سب سے اچھا کلمہ، سب سے بہترین کلمہ، اللہ کی توحید والا کلمہ بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، فرمایا خاص کر جب آپس میں گفتگو کریں اس وقت سب سے بڑی اچھائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا جملہ ادا نہ کریں جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے، جو کسی کا دل دکھا دے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عین ممکن ہے تمہاری ایک بات کی وجہ سے لڑائی اس حد تک پہنچ جائے کہ آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، فرمایا شیطان زبان کے کسی ایک بول کی وجہ سے دل میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ شیطان دل میں کیوں بگاڑ پیدا کرتا ہے؟ اس لیے کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے، اس کا تو کام یہی ہے آپس میں لڑوانا، دشمنیاں پیدا کرنا، عداوتیں ڈالنا، دلوں میں نفرتیں ڈالنا۔ اس وجہ سے فرمایا جب بھی خاص کر آپس میں گفتگو کرو، محتاط رہ کر گفتگو کرو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک بات کی وجہ سے بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، جانے چلی جاتی ہے، صرف ایک بات کی وجہ سے بس سمجھ ایسا ہوتا ہے، یہ بات تم نے کہی کیوں، تمہاری جرات کیسے ہوئی، ہمت کیسے ہوئی؟ بس یہیں سے بھی دشمنی کی بنیاد ڈلتے ڈلتے حتیٰ کہ معاملہ بہت آگے تک چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا بس اوقات ایک بات کی وجہ سے لڑائیاں اور جانے تک چلی جاتی ہیں، لڑائیاں طول پکڑ لیتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی آپس میں گفتگو کرو، جب بھی باتیں کرو، سب سے اچھی بات کرو، ایسی بات کرو جو دوسرے کے دل کو سکون پہنچائے، نہ کہ دوسرے کے دل میں وہ بات عداوت اور دشمنی ڈالنے کا باعث بنے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، بیٹا باتیں نہیں کرو، آرام سے بیٹھو، باتیں نہیں کرو، جمعہ کی دوران باتیں نہیں کرتے، آرام سے بیٹھتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے وہ اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔
ایک زبان اور دوسری اپنی عزت کی حفاظت کی گارنٹی. جو بھی اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے گا کہ جب بھی بات کرے گا اچھی بات کرے گا، اچھا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرے گا، اور اپنی عزت کی پوری زندگی جو بھی حفاظت کی گارنٹی مجھے دیتا ہے پوری زندگی کے لیے، میں زبان نبوت سے جنت کی بشارت دیتا ہوں. کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور کتنی بڑی ضمانت ہے. وہ جنت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارض السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. جتنا خلا آسمان اور زمین کے مابین ہے اتنی چوڑائی جنت کی ہے. لمبائی کتنی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتایا. وہ جنت جس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اسے دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ نعمتوں سے نوازا جائے گا. دنیا کتنی بڑی ہے، آج تک شاید کسی نے پوری دنیا گھومی ہو. اور پھر دنیا سے مراد یہ نہیں کہ اس وقت جو دنیا میں ہے، نہیں، جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور دنیا کا آخری شخص ہے، قیامت کی دیواروں سے پہلے پہلے تک یہ ساری دنیا ہے. جو کچھ دنیا میں آیا ختم ہوا، پھر آئے گا پھر ختم ہو گیا، ساری دنیا ہے. فرمایا جو بندہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اسے دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ نعمتوں سے نوازا جائے گا. اسی جنت کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو 2 چیزوں کی گارنٹی، حفاظت کی گارنٹی مجھے دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے اور دوسرا اپنی عزت کی حفاظت کی گارنٹی دے. بہت بڑی بشارت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری کی حدیث فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ وہ جب بھی اپنی زبان سے کوئی کلمہ ادا کرے سب سے بہترین کلمہ ادا کرے یا کم از کم خاموش رہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری ہی کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نیکیاں کرتے 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 جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ جنت کے اور اس کے مابین 1 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، 1 بلشت کا فاصلہ ہوتا ہے. اپنی زبان سے کوئی غیر شرعی کلمہ ادا کرتا ہے جہنم میں اتنا دور جا گرتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. اتنا دور چلا گیا جہنم میں، حالانکہ نیکیاں کی پوری زندگی نیکی کی، لیکن آخر میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا جس کلمے کی وجہ سے پوری زندگی کی نیکی پر پانی پھیر دیا. یہاں علماء نے ادلہ کی روشنی میں صراحت ضرور فرمائی ہے کہ اس کلمہ سے مراد وہ کلمہ ہو سکتا ہے. ادلہ کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں شارحین نے یہاں صراحت فرمائی ہے کہ وہ کلمہ کون سا ہو سکتا ہے جس کلمے کی پیدائش میں بندہ اتنا دور جہنم میں جا گیا. عام طور پر اسی کلمہ کو ادا کیا جاتا ہے بندہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیٹی اور بیٹوں کے جو حقوق مقرر کیے ہیں جائیداد کے حوالے سے، اب اس نے اینڈ میں آ کر اس میں ہیرا پھیری کی، میری بیٹی کو نہیں دینا بیٹے کو دینا ہے، فلاں کو کم دینا ہے فلاں کو زیادہ دینا ہے. اکثر علماء نے اس کلمہ سے مراد یہ کلمہ مراد لیا ہے بیٹی کو محروم کر کے چلا گیا. یاد رکھنا جائیداد کے حوالے سے جو بھی حصے ہیں وہ شریعت نے مقرر کر دیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حدود قرار دیا، دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدود کو کراس کرے گا اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. یہ آیت مبارکہ ان آیات مبارکہ کے بعد بیان فرمائی گئی
جن میں بیٹی کا اتنا حصہ ہے یہ بتایا گیا، بیٹے کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا، جائیداد کے سارے حصے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ آخر میں فرمایا لوگوں یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان حدوں میں ہاتھ ڈالے گا، حدود کو کراس کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حصے میں نے تو نہیں بتائے، اللہ نے بتائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں؟ پوری زندگی میری خدمت تو بیٹوں نے کی، بیٹی تو غیر میں چلے گئی، وہ تو وہاں ہے، وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یاد رکھنا یہ ہندوانہ رسم ہے۔ ہندو کیا کرتے ہیں ہم نے کبھی غور نہیں کیا، جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں ان کو جہیز کی صورت میں وراثت کے لیے سے سب کچھ دے دیتے ہیں۔ یہ جہیز کی لعنت یہاں سے آئی ہے، یہ جہیز کی وجہ سے کتنی بیٹیوں کے گھر آباد نہیں ہو رہے ہیں، یہ وہیں سے یہ چیز آئی۔ وہ جیسے نیت سے دیتے ہیں ہم غور کریں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کو جزا سے محروم کرتے ہوئے دیتے ہیں، اور یہی بدقسمتی سے مسلمانوں میں یہ چیز آ گئی، جہیز کی لعنت اور دوسرا پھر جزا سے محروم کرنا، گناہ در گناہ۔ اکثر علماء نے اس حدیث میں جو کہا کہ اگر پوری زندگی بندہ نیکی کرتے 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 آخر میں یہ کلمہ کہہ دیتا ہے جس کلمے کی وجہ سے یہ جہنم میں جلتا رہتا ہے، جنت سے دور ہو گیا، خدارا پوری زندگی ہم یہ سوچ کر رکھیں ہم نے کبھی اپنی بیٹی کو محروم نہیں کیا، نہ کسی بیٹے کو اس کے حصے سے زیادہ دینا ہے، نہ کسی کو کم دینا ہے، نہ کسی بیٹے کو محروم کرنا ہے، نہ اپنی بیٹی کو محروم کرنا۔ اگر ایسا کریں گے کھائیں گے کوئی اور بھگتے کہ ہم اللہ نہ کرے کہ یہ نوبت رہے، کھائیں گے تو ہمارے بیٹے مزے وہ اڑائیں گے، عیش و عشرت وہ کریں گے، عیش وہ کریں گے، بھگتے کے بعد کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ نیکی کرتے 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 جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، زبان سے ایک کلمہ ادا کرتا ہے اللہ کی ناراضگی والا، لا یلقی لہا بالا، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اب آدھا فرمایا گر جاتے جہنم میں، اب آدھا ما بین المشرق والمغرب، اتنا دور جا گرتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور اس کے الٹ بس اوقات بندہ گناہ کرتا ہے، پوری زندگی گناہ کی گناہوں کے ساتھ گزری، آخر میں احساس ہو گیا، توبہ کر لے، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔ فرمایا آخر میں جب جہنم کے بالکل قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہاں بھی علماء نے صرح کی ہے کون سا وہ کلمہ ہو سکتا ہے؟ وہ کلمہ توحید ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو آخر میں کلمہ نصیب ہو گیا، کلمہ توحید نصیب ہو گیا، یہ کلمہ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ آخر میں نصیب ہو گیا، فرمایا اس کا جنت میں جانا یقینی ہے۔ تو زبان سے جب بھی کوئی کلمہ ادا کریں، ادا کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ کلمہ جو میں ادا کر رہا ہوں یہ کلمہ لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھنے والے فرشتے وہ جو میں اچھا کلمہ ادا کروں گا وہ بھی لکھیں گے، جو میں غیر شرعی کلمہ ادا کروں گا وہ بھی لکھیں گے۔ اسی کے مطابق کل قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے، جب قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ لوگوں نے دنیا میں کیا ہوگا وہی کل قیامت کے اپنے سامنے پائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کل قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتاب، اپنا خود ہی نامہ مال پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا ریکارڈ آئینے کی طرح شیشے کی طرح وہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، وہ پڑھتے رہو اور اپنی خود ہی اپنے محاسبہ کر لو۔ اور پھر جب مجرمین دیکھیں گے سب کچھ اس میں لکھ
دیا کیا، وہ افسوس کریں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے کیا ہو گیا اسلام اعمال کو، اس میں تو سب کچھ درج کر دیا گیا۔ آج دنیا کے کیمرے ہم کتنا ڈرتے ہیں، اگر کہیں لکھا ہوا ہو یہاں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں احتیاط سے گزرتے ہیں، وہاں احتیاط سے گزریے۔ دنیا کے کیمرے ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر کی تبدیلی نہیں ہوگی، کہ چینج نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے پر ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں، یہ ریکارڈ یہ مرتب ہو رہا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، ایک ایک چیز ایک ایک چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کب سے؟ جب سے بلوغت پر پہنچے، ہوش سنبھالا، اس وقت سے لے کر دنیا میں جب تک زندہ رہے اس وقت تک پوری زندگی کا ریکارڈ یہ مرتب ہو رہا ہے، یہ کل قیامت کے دن پیش ہوگا، اسی کے مطابق فیصلے ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر زبان کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔